بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو ٹی وی کے ناظرین، جیسا کہ جانتے ہیں ہم زراعت سے متعلقہ مختلف موضوعات پر ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا ویڈیوز بنانے کا مقصد ہوتا ہے کسان کی فلاح، کسان کے لیے ایسے اقدامات کرنا، اسے ایسی رائے دینا جس سے اس کا نقصان کی شرح کم ہو سکے اور اس کے پروفٹ میں اضافہ ہو سکے۔ ابھی کچھ دنوں سے کچھ پوسٹ میرے سامنے سے گزر رہی تھی تو ان میں بار بار یہ اکثر دوستوں کے کوشچن تھے کہ جی فال آرمی ورم کا جو اس دفعہ اٹیک ہوا مکئی پہ، تو اس کا کیا حل ہے؟ لوگ دھڑا دھڑ سپرے کر رہے ہیں، دانے دار کا استعمال کر رہے ہیں اور مختلف جو ٹوٹکے بھی کسی کو پتہ چل رہا ہے فارمر کو وہ استعمال کر رہا ہے، اور لیکن وہ زیادہ کسان اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ یہ میری اپنی مکئی کی فصل ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس میں بھی فال آرمی ورم کا اٹیک ہوا تھا، بہت شدید اٹیک ہوا تھا، کافی نقصان بھی ہوا۔ تھوڑی بارش وغیرہ ہوئی تھی تو سپرے بر وقت نہیں ہو سکی، تو لیکن وہ الحمدللہ پھر ہم نے اس کو کور کر لیا اور ماشاءاللہ بالکل کہیں پوری کھیت کے اندر ہمیں کوئی زندہ، میں نے بھی چیک کیا تھا تو پورے کھیت کے اندر کہیں بھی ہمیں زندہ سنڈی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کتنا شدید نقصان ہوا تھا وہاں، کیونکہ سپرے بر وقت نہیں ہو سکی، بارش پڑی ہوئی تھی تو کھیت میں تو نہیں انٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اب یہ جو جہاں پہ بھی کوئی اب سنڈی کا نظر آتی ہے تو وہ مری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کیا ایسا کیا جس سے کنٹرول بہتر ہو سکا؟ تو میں آپ کو 2-3 اس کے طریقے بتا دوں گا دوستوں کو، جن پہ عمل کر کے آپ دوست اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے اہم ہے کہ ہمیں جو اکثر دوست اب آپ یہ دیکھیں پہلے سے کرتے رہیں کہ دانے دار زہر کا استعمال۔ اب جو فال آرمی ورم کا کیڑا ہے یہ صرف ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے کہ یہ کونپلوں میں ہے، یہ ہم دانے دار جب ڈالتے ہیں تو وہ اندرونی کونپل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جو سائیڈ والی کونپلز ہیں وہ ان تک کے اندر اگر کیڑا بیٹھا ہے تو وہ اس تک سپرے نہیں پہنچ رہا، دانے دار نہیں پہنچ رہی۔ اور دانے دار میں جو روٹین میں ہمارے کاربوفیوران ہے یا فیپرونیل وغیرہ ہے وہ صرف اکیلے اس کو فال آرمی ورم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ جسٹ بورر کے لیے کنٹرول کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہے جس کی وجہ سے دوستوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو سپرے بھی کر رہے ہیں، مختلف سپرے ہیں، بڑی اچھی سپرے ہیں مارکیٹ میں، جیسے ہے بیلٹ ہے، کوراجن ہے، ایمامیکٹن بینزویٹ ہے، لیوفرونان ہے، میچ ہے، اور بہت سی زہریں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اچھا رزلٹ دے رہی ہیں، لیکن ان کا صرف اور صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو درست طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے بہتر کنٹرول نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے یہ سنڈی مری ہوئی ہے، میں نے پورا فیلڈ چیک کیا، الحمدللہ مجھے ایک بھی زندہ سنڈی نہیں ملی، اور اتنی شدید اٹیک کے اندر اگر ایک بھی زندہ سنڈی نہیں ملی تو میرے خیال میں ہم نے 100% تک کنٹرول اس کو کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس سنڈی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اگر وہ نقصان کر رہی ہے جو سپرے اسے کنٹرول کر نہیں پا رہی، اصل یہ ہے کہ ہم سنڈی تک زہر پہنچانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جو سپرے کر رہے ہیں دوست احباب، ان کے لیے بڑی اہم یہ میں کہوں گا کہ سپرے کا طریقہ چینج کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے سپرے جو استعمال کرنی ہے ٹینکی یا کے ذریعے سپرے کرنی ہے تو آپ ایک ایک لائن کو سپرے کریں، نہ کہ 2-3 لائنوں کو سپرے کریں۔ جو 2-3 لائنوں کو سپرے کرتے ہیں اس کی وجہ سے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور آپ کا جو سپرے کی ہوئی ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل مردہ سنڈیاں مجھے بہت بے تحاشا ملی ہے اپنے کھیت سے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک ایک لائن پہ سپرے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے وہ کپاس میں جو پیسٹی سائڈ کے لیے ہم نوزل استعمال کرتے ہیں فلیٹ، وہ نہیں استعمال کرنی، آپ نے وہ ٹی جیٹ جو نیچے ہم جڑی بوٹیوں کے لیے جو سپرے کے لیے نوزل استعمال کرتے ہیں، میں بالکل سادہ سی بات بتانا چاہوں گا دوستوں کو، جو بالکل نیچے رخ کر کے جو نوزلیں ہوتی ہیں نا، جو ہم جڑی بوٹیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹی جیٹ جسے بولتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی ملتی جلتی نوزلیں، تو ان کے ذریعے سپرے کریں تو، اور ہر ایک لائن میں سپرے کریں تاکہ پودا جو بالکل زہر سے نہ نہایا جائے۔ ہم جو بھی سپرے کرنا چاہتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ کون سی سپرے کے زیادہ اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے ایک ایک لائن، اور پانی کی مقدار روٹین میں ہمارے کاشتکار 60-70 لیٹر 80 لیٹر تک پانی لگاتے ہیں، آپ نے 150 لیٹر تک پانی لگانا ہے، کم از کم 150 لیٹر تک، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 20 لیٹر والی ٹینکی ہے تو وہ 7 سے 8 ٹینکیاں لگانی ہیں۔ اب جو کوئی بھی زہر اگر ہم روٹین میں ایمامیکٹن اور لیوفران کا مکسچر بناتے ہیں تو روٹین میں ہم 400 ml ایمامیکٹن استعمال کرتے ہیں اور 200 ml لیوفران استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے ڈبل کر لینا، کیونکہ پانی کی مقدار بھی ڈبل اپ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو بھی ڈبل کر لینا۔ اس کے لیے بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کوراجن کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 1 سے 2 سپرے کا مکسچر بنا کے استعمال کریں، لیکن پانی 150 لیٹر لگائیں اور ہر ایک ایک لائن میں سپرے کریں، یہ بڑا اہم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوئی بھی سپرے کریں گے جو مناسب اس کے لیے تو اس کا بہترین رزلٹ ملے گا۔ یہ مختصر سی ویڈیو تھی، بس یہ
طریقہ جو اسپرے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہترین کامیابی ملے گی جی، اور انشاءاللہ آپ کی فصل کا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے آپ کو کور کرنے میں مدد ملے گی۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔